رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود پڑھو، تم جہاں بھی درود پڑھتے ہو وہ میرے تک پہنچتا ہے۔ صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، محفل کے آغاز میں پڑھو، محفل کے دوران پڑھو، محفل کے اختتام پہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، جہاں بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، جیسے بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، فرمایا میرے تک پہنچتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی قربت پاؤں، حضور کا قرب مجھے ملے، اور اگر کسی کے سینے میں یہ آرزو نہیں ہے تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ میری بھی آرزو ہے، گناہ گار ہونے کے باوجود آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہے، آرزو تو کی جا سکتی ہے، چونکہ کرم ہوتے دیر نہیں لگتی، وہ جس پہ چاہے کرم فرمائیں۔ تو اگر قربت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑتا ہے۔ تو جتنا درود حضور پہ زیادہ پڑھو گے، قیامت کے دن اس قدر حضور کی قربت نصیب ہوگی، اور حضور کی چادر رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں ملے گی، جام کوثر نصیب ہوں گے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں قیامت کے دن کی سختیاں نہیں ہوں گی، وہاں دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا یقیناً یہ دکھوں کو دور کرنے کا علاج ہے، اور یہ دنیا آخرت کی بہتریوں کی ضمانت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو امام ابو داود نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اندر لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ روح اطہر جسد انور میں لوٹا دی جاتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو مجھے کائنات میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا بتاؤ جس لمحے حضور پہ سلام نہ پڑھا جاتا ہو۔ وہاں روضہ رسول پہ چلے جائیں تو وہاں لمحہ لمحہ سلام کے گجرے ہیں، کائنات کے جس گوشے میں چلے جائیں درود و سلام کے جو ہیں وہ گجرے ہیں۔ تو کوئی ایک لمحہ بھی 24 گھنٹوں میں ایسا نہیں ہے کہ جب حضور پہ سلام نہ پڑھا جاتا ہو، اور جب سلام پڑھا جاتا ہو تو حضور کی روح اطہر بدن رحمت میں ہوتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جس کو حضور سلام کا جواب دے دیں، اللہ اکبر، کہ درود پڑھا کرو۔ درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جواب کا ذریعہ ہے، اور جب جواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ گیا تو دنیا میں بھی بھلا ہی بھلا ہے، آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، وہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس ہے۔ ہم بخیل تو نہیں ہیں، تو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ چند مرتبہ حضور پہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے سے انسان خود سنورتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، اے اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر۔ تو کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کر، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو درود ہر صورت میں قبول ہے۔ تو اس کا جو فائدہ ہوا کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی دعا مانگی، تو اس کے مانگنے سے محبوب علیہ السلام پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے، یا جس محبوب کریم پہ نزول رحمات ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، جو ہاتھ باندھ کے درود پڑھے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو جو مسلسل درود پڑھے جا رہا ہے تو پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے اس کے اوپر۔